بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آپ نے آج کے پروگرام کے دونوں دروس سماعت کیے۔ پہلے درس میں محترم جناب مولانا عبدالخالق صاحب نے فضائل صحابہ تفصیل سے بیان کیے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ عقیدہ بھی انہوں نے تفصیل سے بیان کیا۔ اس ضمن میں جو بعض شبہات ہیں، بعض لوگوں کے اعتراضات ہیں، ان کا بھی انہوں نے جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ محترم شیخ صاحب کو جزائے خیر دے۔ اس کے بعد محترم مولانا بشیر طیب صاحب نے گناہوں کے خطرناک نتائج کے بارے میں مختصر سا خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ہم نے اب تک جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف فرمائے، اور جو زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم و دائم رہنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ سوالوں کے جوابات دیے جائیں، ایک دو اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان تو غزہ کے متعلق ہے، جس کے متعلق آپ نے محترم شیخ عبدالخالق صاحب سے بھی سنا۔ غزہ اور اہل غزہ اس وقت جو غزہ کے مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ میڈیا، ذرائع ابلاغ ان مظالم کو پوری آزادی کے ساتھ دکھلا رہے ہیں اور ان پر لکھ رہے ہیں، تو پوری دیدہ دلیری کے ساتھ، پوری جسارت کے ساتھ اسرائیل آگ اور خون کا یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ غزہ پر، فلسطین کے مسلمانوں پر آگ برسا رہا ہے۔ اس میں بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور اب تک کی اطلاع کے مطابق 450 کے قریب افراد پچھلے 6 دنوں میں شہید ہو چکے ہیں، اور 2000 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ ان میں بہت ساری تعداد کم سن بچوں کی ہے، ننھے بچوں کی، خواتین کی اور عمر رسیدہ افراد کی بہت بڑی تعداد ان زخمی ہونے والوں میں شامل ہے۔ اسی طرح شہید ہونے والے لوگوں میں بھی بچے ہیں، عورتیں ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو اس وقت اسرائیل کے مظالم کا نشانہ بن رہے ہیں، یہ سب تمام مسلمانوں کی توجہ کے مستحق ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس پر جتنا افسوس ظاہر کیا جائے اتنا کم ہے۔ اتنا بڑا المیہ کہ آگ اور خون کا کھیل ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کو ابھی تک اکٹھے مل کر بیٹھنے کا بھی موقع نہیں ملا، اور جو لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے سوائے مذمتی بیان جاری کرنے کے اور کچھ نہ کیا۔ تو ان مظالم پر تو دکھ اور افسوس ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کی بے حسی ہے، اجتماعی بے حسی، مسلمانوں کی اجتماعی بے حسی پر اور زیادہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ان مسلمانوں کی مدد کی جائے جس طرح بھی ممکن ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ آپ سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ لہذا جیسے بھی ممکن ہو پیسہ خرچ کر کے ان کی مدد کرنا ممکن ہو، پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص پیسہ نہیں خرچ کر سکتا تو وہ کم از کم دعا تو کر سکتا ہے اپنے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے، مظلوم بھائیوں کے لیے، مظلوم بہنوں کے لیے۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا
اگر یہ سرحدیں کھلی ہوتیں فلسطین کے لیے، فلسطین میں جانا عام مسلمانوں کا ممکن ہوتا، تو ہم یہ بھی کہتے کہ جانوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کو قربانی دینی چاہیے، اپنی جانوں کو بھی قربان کرنا چاہیے اور ان مسلمانوں کے ساتھ جا کر کے یہودیوں کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جہاں تک انسان کر سکتا ہے وہ کرے۔ لہٰذا جمعیت احیاء التراث الاسلامی جس میں آپ اس وقت تشریف رکھتے ہیں، اس کی طرف سے میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ آپ جس قدر بھی ممکن ہو ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں، ان کے لیے پیسہ جتنا بھی خرچ کر سکتے ہوں۔ جمعیت احیاء التراث الاسلامی کی طرف سے یہ ایک بروشر بھی جاری کیا گیا ہے، یہ ایک نشرہ جس میں مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں۔ تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں مت ہچکچائیں اور جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے ذریعے اپنے ان مظلوم مسلمانوں کی طرف توجہ دیں اور ان پر جتنا بھی آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، جتنی ان کی مدد کر سکتے ہیں کریں۔ آپ سب کو اس کی دعوت دیتا ہوں۔ میں کچھ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ان تمام حاضرین میں جائیں، ان کے پاس جائیں اور ان سے جو بھی وہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں، جو بھی ان سے ممکن ہو تو وہ جمع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ وہ مال خرچ نہ کریں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس سے آپ کو محبت ہو۔ اپنا محبوب مال جب تک آپ خرچ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نیکی نہیں پا سکتے ہیں۔ تو نیکی کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے حصول کے لیے کھلے دل کے ساتھ پیسے خرچ کریں اور اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ وعلیکم السلام جی اچھا، پتہ نہیں ان کتنے ہونی ہو۔